امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون اسٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز میں پینما کے پرچم بردار ٹینکر جہاز پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی۔ ایران کی فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سرک اور قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ امریکہ نے ہفتے کی صبح بھی ایران پر فضائی حملہ کیا تھا جسے ایران نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ جواب میں خطے کے کئی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد بحرین نے ایرانی ڈرون حملوں کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ لبنانی صدر جوزف اون کا امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ۔ لبنانی صدارتی محل کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ لبنانی صدر نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے۔ کہا لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا۔ حزب اللہ رہنما نعیم قاسم نے کہا کہ امریکی ثالثی میں طے پانے والا فریم ورک معاہدہ لبنان میں اسرائیلی وجود کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے۔ اس معاہدے سے وہ دن دور نہیں جب لبنانی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ لبنان سے اسرائیلی انخلا کو مزاحمتی گروپس کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کرنا خطرناک ہے۔ سہ فریقی فریم ورک معاہدوں لبنانیوں کے لیے ملک کی خود مختاری سے دستبردار ہونا ہے۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد سہ فریقی فریم ورک معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے مشکل ترین حالات میں میدان نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم، تاریخی کامیابی قرار دے دیا۔ کہا یہ ایران اور حزب اللہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت امریکہ اور لبنان نے اسرائیل کے اس حق کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ لبنان کے اندر سیکیورٹی زون کو اس وقت تک برقرار رکھ سکتا ہے جب تک اسرائیل کی سلامتی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ہم اسے اس وقت تک قائم رکھیں گے جب تک حزب اللہ اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کو غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا اور جب تک لبنان کی جانب سے اسرائیل کو کوئی مزید خطرہ لاحق نہیں رہتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رواں سال انتخابات کے بعد وسیع قومی حکومت بنانے کا بھی دعویٰ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی تعمیر کردار کا عزم دہرایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن عمل میں پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ برطانیہ کا پاکستان کی امن کوششوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ تقریب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ چنار باغ میں منعقد ہوگی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی شعیب مرزا کی سرگودا میں مقتولہ بچی کے گھر آمد۔
سوگوار خاندان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تعزیتی پیغام پہنچایا. کہا مریم نواز افسوسناک واقعے پر ہونے والی قانونی کارروائی کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. سرگودا میں 7 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. واقعے کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تھا. ملزم کے اہل خانہ نے اس کی لاش لینے اور اپنے آبائی قبرستان میں تدفین کرنے سے انکار کر دیا تھا. ڈی پی او سرگودا نے کہا ہے کہ 7 سالہ بچی کے قتل کے چند گھنٹوں بعد ہی ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی تھی. دیگر 4 افراد بھی گرفتار ہیں. متاثرہ خاندان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا قتل کے بعد ملزم کھانا لینے کے بہانے دکان سے چلا گیا تھا. بچی کی لاش جس کمرے میں تھی اس کی چابی ملزم کے پاس ہی تھی. پولیس جب پہنچی تو دکان کی تیسری منزل کے کمرے کے باہر خون کے دھبے تھے. دکاندار نے پوچھ گچھ کے دوران لاش کی نشاندہی کی. 80 مشکوک افراد کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کیے. 18 کے نمونے فورینسک تجزیے کے لیے لاہور بھیج دیے. واقعے کے خلاف مشتعل ہجوم کی دکان میں توڑ پھوڑ. 6 افراد گرفتار. مقدمہ درج. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی نوشہرہ میں مبینہ زیادتی کے شکار بچے کے اہل خانہ سے ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں الزام لگایا متاثرہ خاندان پر تشدد, زبردستی, راضی نامے اور بچی کے والد کو پولیس سے رابطہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈی پی او آفس متاثرہ خاندان پر راضی نامے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. آئی جی کو شکایت کے بعد واقعے کی ایف آئی آر درج کی گئی. 3 روز قبل مدینہ کالونی میں 6 سالہ بچے سے مبینہ بدفعلی ہوئی تھی. مقدمے میں نامزد ملزم گرفتار ہے. جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون سدرا عرب کے قتل کیس کا ٹرائل راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت منتقل. کیس میں دہشت گردی اور لنچنگ کی دفعات بھی شامل. 19 سال کی سدرا عرب کو غیرت کے نام پر گزشتہ سال 16 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا. مقتولہ کی تدفین کے بعد اس کی قبر کے نشانات مٹا دیے گئے تھے. پولیس نے قتل میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کیا تھا. گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا والد, بھائی, چچا, سابق شوہر اور قبرستان کا سیکریٹری بھی شامل. گرفتار ملزمان نے 8 ماہ جیل میں رہنے کے بعد عدالت سے ضمانت حاصل کی تھی. بوسنیا ہرزیگوینا نے قطر کے خلاف فتح حاصل کر کے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی. میچ کے دوران بوسنیا کے شائقین کی جانب سے فلسطین کے حق میں نعروں نے عالمی توجہ حاصل کر لی. سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل. بوسنیا کے شائقین نے سیاٹل میں مارچ کیا اور اسٹیڈیم میں بھی فلسطین کے حق میں نعرے لگائے. فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پیناما کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. گروپ ایل میں انگلینڈ کی پہلی پوزیشن. کروشیا نے گھانا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. اور دفاعی چیمپئن نیوزی لینڈ کی ٹیم ویمن T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی. انگلینڈ نے اسے آخری گروپ میچ میں 9 وکٹ سے شکست دے دی. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائی کوپر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.